زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، ایک ٹاپ انڈین پولیٹیشین کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک میں 30% سے زائد مسلمانوں کی موجودگی کسی طرح بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ کیا اس تجزیے کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ اب تو فارن پالیسی اور واشنگٹن ٹائم جیسے اخبارات و جرائد اور فائنینشیل کرائم سے متعلق امریکی ادارہ فنسن بڑے واشگاف انداز میں دہشت گردی اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے بھارت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرتے ہوئے بھارت کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک قرار دے چکے ہیں۔ ان تازہ ترین اطلاعات کے بعد دہشت گردی کی اصل آماجگاہ تو بھارت ہے، نہ کہ مسلمان یا پاکستان۔ ناظرین، پوری دنیا کے حالات و واقعات پر نظر دوڑائیں تو یوں لگتا ہے کہ دنیا کو پھر ایک مارکہ روح و بدن درپیش ہے، اور تہذیب اپنے درندوں کو پھر اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ابھار رہی ہے۔ ان حالات میں ہم سیاسی، معاشی اور عسکری طور پر کہاں کھڑے ہیں؟ ہم آج کے پروگرام میں اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیے کہ وزیر اعظم پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر جو ہیں ڈاکٹر معید یوسف، انہوں نے ایک بھارتی چینل پہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ باقاعدہ کہا ہے کہ پاکستان کے پاس بھارت کی دہشت گردی کے ثبوت موجود ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور کیا ہمارے ناظرین کو آپ بریف کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، یہ دہشت گردی کی جو تازہ تاریخ ہے وہ تو 9/11 سے ہی شروع ہوتی ہے، اور 9/11 کے بعد امریکہ اور اس کے حواری، بلکہ کہہ لیجیے ساری دنیا، ان کا رویہ پاکستان سے یہ تھا، مارتے بھی تھے، رونے بھی نہیں دیتے تھے، ظلم بھی کرتے تھے پاکستان پر اور ظالم بھی پاکستان کو کہتے تھے، اور پاکستان میں جو کے خلاف جو دہشت گردی ہو رہی تھی، پاکستان کے کئی لاکھ افراد جو ہے سویلین اور ملٹری سب ملا کر وہ لقمہ اجل بنے اس دہشت گردی۔ 9/11 کے بعد پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی فگرز آپ اب تک کی بات کر رہا ہوں، ہزاروں تو تھے نا، ہزاروں تھے، اور پاکستان کا اربوں ڈالر کا نقصان بھی ہوا اس دہشت گردی کی جنگ میں، لیکن ظالم پاکستان رہا۔ ہمارے اپنے حکمران اس کی بہت بڑی وجہ تھے۔ جو ہی 9/11 ہوا، ہم نے انہیں یہ سمجھ لیا کہ یہ اب ہمارے خدا ہے، ان کے بغیر اب ہم جنبش بھی نہیں کر سکتے۔ چند سال پہلے تک ہمارا یہی حال رہا ہے۔ بھارت ہم پہ جو الزام لگاتا تھا وہ ہم من و عن تسلیم کر لیتے تھے، بلکہ میڈیا میں تو ایک مہمان نے ایک مثال دی تھی کہ ہماری جماعت میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، وہ کوئی شرارت وغیرہ کرتا تھا، تو اس شرارت کے حوالے سے کوئی مشہور تھا، تو کوئی بھی مسئلہ خراب ہوتا تھا نا، تو اس سے پہلے کہ ٹیچر اس کو سزا دے یا اسے کہے کہ تم نے کیا، وہ کھڑا جائے میں نے کیا، وہ کہتا تھا میں نے کیا۔ تو پاکستان کا تو حال یہ تھا کہ دنیا میں کوئی واقعہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، پاکستان کیا، اور انڈیا اس معاملے میں بہت سمارٹ تھا، بہت تیز تھا میڈیا کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ بھی کہا گیا کہ اگر کلبھوشن یادیو، جس طرح پاکستان نے ایک ریگولر آرمی آفیسر ان کا پکڑا، اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کا کوئی ریگولر آرمی آفیسر انڈیا پکڑ لیتا، تو کہنے والوں نے کہا اور ٹیلی ویژن پہ کہا کہ مودی اس کو پنجرے میں ڈالتا، اس پنجرے کو ہوائی جہاز میں رکھتا اور پوری دنیا گھماتا، اور پوری دنیا میں اس کو گھماتا۔ یہ تھا ان کا طرز عمل ہماری دہشت گردی کے بارے میں۔ میں سمجھتا ہوں یہ شخص معید یوسف بہت دیر بعد ایک پاکستان سے بولا ہے، جس نے صاف صاف بات کی ہے، اور جس نے انڈیا کو بھی بتایا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ دہشت گردی جو ہے، یہ جو دہشت گردی کے الزامات لگا رہے ہیں، یہ خود دہشت گردی کے ارتکاب کر رہے ہیں، دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ انہوں نے بہت سی مثالیں بھی دی ہیں۔ دیکھیے مثلا APS کا حوالہ انہوں نے دیا، آرمی پبلک سکول کا،
انہوں نے اس میں کہا کہ ہمارے پاس ٹیلی فون کالز محفوظ ہیں، ہم کسی کو سنوا سکتے ہیں کہ انہیں افغانستان سے اور انڈیا سے ہدایات جو ہے وہ حاصل ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جو حملہ ہوا تھا دہشت گردی کا، وہ بھی انڈیا نے کرایا تھا، اس حوالے سے بھی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ افغانستان میں جو قونصل خانے تھے انڈیا کے، ان کا کرنے کا اصل کام کیا تک تھا اتنے چھوٹے سے ملک، اتنے پسماندہ ملک میں اتنے قونصل خانے کھولنے کا کیا تک تھا، سوائے اس کے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کراتے تھے اور ساتھ شور مچا دیتے تھے دہشت گردی۔ یعنی ممبئی حملہ ہوا، میں نہیں کہتا کس نے کیا کس نے نہیں کیا، کس طرح پاکستان پر اچھالا کیا اور پاکستان پر کتنے حملے ہوئے، پاکستان کی مارکیٹوں میں، پاکستان کے ریسٹورانٹس میں، پاکستان کی مساجد میں، لیکن ہم نے انڈیا پہ الزام نہیں لگایا۔ یہ پہلی دفعہ کم از کم میرے علم ہے کہ ایک شخص نے انڈیا کو بتایا ہے کہ آپ نے یہ کچھ کیا ہمارے ساتھ۔ بیگ صاحب، ہمارے حکمرانوں کی یہ بھی تو پھر ناکامی ہے نا کہ اتنے ثبوت، واضح ثبوت ہونے کے باوجود کہ ٹیلی فون کالز کے ریکارڈز موجود ہیں، پھر بھی ہم نے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس وقت تک خاص طور پر ہم اسیر تھے، ذہنی طور پر غلام تھے امریکہ کے، اور امریکہ کا معاملہ یہ تھا کہ بڑی بری طرح ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا تھا اور ہمیں ہر لحاظ سے یہ تسلیم کروا رہا تھا کہ یہ مانو کہ بھارت تمہارا انداتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم کسی قدر، ابھی میں نہیں کہتا کہ پوری طرح امریکہ کے اس شکنجے سے نکل آئے ہیں، امریکہ کا جو ہمارے گردن میں پڑا ہوا ہے کلابہ، وہ بالکل اس سے آزاد ہو گئے ہیں، لیکن اب کافی حد تک ہو گئے ہیں۔ جملہ معترضہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم امریکہ کی گود سے نکل کر کسی اور کی گود میں نہ بیٹھ جائیں۔ کراچی میں چین کے قونصل خانے پر حملہ ہوا تھا، کس نے کیا تھا؟ تمام ثبوت مہیا کیے گئے ہیں کہ انڈیا سے اس کو یعنی کیا جا رہا تھا، رہنمائی دی جا رہی تھی۔ گوادر کے پی سی ہوٹل پر حملہ ہوا تھا، کس نے کیا تھا؟ یہ جو اربوں ڈالر دے رہا تھا انڈیا مختلف دہشت گردوں کو، مختلف لوگوں کو، تو کیا وہ سیر و صحت کے لیے دے رہا تھا؟ ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ ایک ہی کیری ڈبہ وہ مسجد پر حملہ کرتا ہے، مسجد کے نمازیوں کو شہید کرتا ہے، آگے جاتا ہے امام بارگاہ کے میں اہل تشیع کو شہید کرتا ہے۔ کون تھے وہ؟ ظاہر ہے کہ اہل تشیع تو اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر سکتے اور نہ اہل سنت اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، تو یہ دونوں کے لیے کون کر رہا تھا؟ یہ انڈیا کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کے اس وقت کے حکمران جو اب بھی کسی طرح کرسی سے لٹکے ہوئے ہیں ابھی تک، انشاءاللہ جلدی ان سے کرسی چھوٹ جائے گی، وہ بھی شامل تھے، اور امریکہ ان سب کا مائی باپ تھا۔ اور امریکہ آج بھی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف یعنی اس طرح کی سازشیں کر رہا ہے۔ مجھے ایک جگہ پر یہ بات کرنی پڑی، میں اس کو یہاں رپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت افغانستان سے شکست کھانے کے بعد امریکہ پاکستان پر جس طرح دانت بیج رہا ہے نا، جس قدر اس سے غصہ پاکستان پر ہے، اصل بات ہے اس طرح بس نہیں چل رہا جس طرح لاؤس پر بس چل گیا تھا۔ پاکستان ایٹمی قوت ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے، وہ اسرائیل تک پہنچ سکتا ہے، وہ انڈیا تک پہنچ سکتا ہے، وگرنہ امریکہ کا نہ دشمن چائنا اتنا بڑا ہے۔ دیکھیے چائنا اس لحاظ سے بڑا ہے کہ اسے کل کلا اس سے اپنی سپرمیسی جو ہے وہ چیلنج ہوتی نظر آتی ہے، وگرنہ غصے کے لحاظ سے دیکھا جائے نا، جسے کہتے ہیں نا غیظ و غضب جو ہے نا، وہ جتنا پاکستان پر ہے کسی پہ نہیں ہے، اور خاص طور پر اس وقت پاکستان کی فوج پر ہے۔ اور یہ صاف کہتے ہیں، بالکل کلیئر کٹ کہتا ہے امریکہ کہ ہمیں افغانستان میں جو شکست ہوئی ہے اس کا سارا بوجھ پاکستان پر ہے۔ تو اس وجہ سے وہ پاکستان میں دہشت گردی بھی کرا رہے تھے اور پاکستان کو دہشت گرد قرار بھی دے رہے تھے۔ تو انہوں نے موئی یوسف نے اس بات کو واضح کیا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی، انہیں چاہیے کہ اس معاملے میں، اس میدان میں وہ باہر نکلیں، دنیا کو بتائیں کہ بھارت کتنا بڑا دہشت گرد ہے۔ یہ ثبوت جو ہے، یہ ایویڈنس جو ہے، یہ سارے انٹرنیشنل فورم پہ آنے چاہیے، لے کے آنے چاہیے، پاکستان کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلائٹ کرنا چاہیے۔ کچھ ثبوت پاکستان نشاندہی تو کر دی ہے، جو بڑی اچھی بات ہے، دیے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ پاکستان کے خلاف اس سے کم تر آئے گا تو اس کو لے آئیں گے سامنے، لیکن پاکستان کتنے بڑے دے دے اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کے بالکل کوئی گاس نہیں ڈالی جائے گی۔ یہ معاملہ ہے، اصل میں معاملہ ہے اینٹی اسلامک ہونے کا۔
انڈیا اینٹی اسلامک ہے, انڈیا چین کا دشمن ہے امریکہ کے ساتھ ساتھ, تو انڈیا کو ہر جگہ ملے گی وہ پریفرنس اور پاکستان کو ہر جگہ دبایا جائے گا, لیکن انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ پاکستان اپنا سٹینڈ لے لے گا انشاءاللہ. رضا الحق صاحب یہ بتائیے کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں ایک صاحب سے کہ دہشت گردی کے حوالے سے جو ثبوت ہیں, جو ایویڈنس ہیں, وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اب تو یہ باتیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آنا شروع ہو گئی ہیں کسی نہ کسی انداز میں. آپ نے دیکھا ہوگا فورن پالیسی جو امریکہ کا ایک معروف جریدہ ہے, اس میں ایک کالم چھپا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اور سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں ہیں یہ دہشت گردی کی پناہ گاہ بن چکی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ انڈیا کے خلاف یہ کھلم کھلا چارج شیٹ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. جس طرح کہ ایوب بیگ صاحب نے بہت ڈیٹیل کے اندر بتایا کہ جو انٹرویو تھا وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی موحد یوسف, ان کا اس حوالے سے کہ انہوں نے کس طرح سے مختلف چیزیں جو ہیں ان گنائی اور انڈیا کی دہشت گردی کا ثبوت دیا. اور دوسری بات جو انہوں نے بالکل آخر میں کہی کہ کیونکہ یہ امریکہ جو ہے اس کے لیے یہ وہ والے ثبوت نہیں ہیں جو وہ چاہتا ہوتا ہے, اس لیے امریکہ جو ہے یا پوری دنیا جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی انڈیا کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا. اسی بات کو میں آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں اس فارن پالیسی میگزین کے آرٹیکل کے حوالے سے جو بھی آپ نے ذکر کیا اس کا. دیکھیے یہ فارن پالیسی میگزین میں آرٹیکل یہ 8 اکتوبر 2020 کو ان کا جو فال ایشو ہوتا ہے, فال مینز آٹم کو امریکہ میں فال کہتے ہیں وہ, اور یہ آرٹیکل میرے پاس موجود ہے اس وقت یہاں پہ. یہ ہے انڈین سینٹرل ایشینز آر دا نیو فیس آف دا اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش, اور ٹیررسٹ فرام انڈیا, تاجکستان, ازبیکستان اینڈ کرگستان were never at the forefront of global jihad before, now they are. یہ آرٹیکل لکھا ہوا ہے رافیلو پنٹوچی نے. اب عام طور پہ مبصرین اس کے بارے میں اور ہمارے بھی اخبارات نے اس کے بارے میں پہلی رائے تو یہ دی کہ یہ انڈیا کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے یہ آرٹیکل ہے. لیکن وسیم صاحب اگر اس آرٹیکل کو ہم غور سے پڑھیں تو یہ بات بہت کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ آرٹیکل نہ تو اسٹیٹ آف انڈیا کے خلاف لکھا گیا ہے. اچھا. اس میں نہ اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ مودی رجیم جو کہ فاشسٹ رجیم ہے, ساری دنیا کو اس بارے میں معلوم ہے, اور آر ایس ایس اور جو وی ایچ پی جیسی آرگنائزیشنز ہیں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا کہیں پہ اس مضمون میں ذکر نہیں ہے. تیسری بات کی ہے انہوں نے اس حوالے سے بات ہی نہیں کی. آپ نے دیکھا ہوگا اس آرٹیکل کے اوپر یہ فارن پالیسی میگزین میں چھپا ہے, انڈیا نے بہت زیادہ واویلا نہیں مچایا. کیوں نہیں مچایا آخر؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ بٹوین دا لائنز انڈیا کو سپورٹ کیا گیا ہے اس آرٹیکل کے اندر. بلیم کس پہ ڈالا گیا؟ اب دیکھیے یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے والی. اس میں کہا گیا ہے کہ مسلمز آر اسٹل دا ٹیررسٹس, چاہے وہ انڈیا کے اندر ہوں, ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہو, ریاکشن کے اندر مسلمز جو ہیں وہ ٹیررزم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آرٹیکل کا لب لباب ہے. اور حوالہ جات وہ کیا دے رہے ہیں؟ پہلے ایک پاکستان کا ریفرنس ہوتا تھا, اب وہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا میں ہے, سینٹرل ایشین ریاستوں میں, لیکن ہے مسلمان. دیکھیے بات یہ ہے کہ انڈیا کے اوپر بلیم انہوں نے ڈالا ہے صرف پہلے پیراگراف میں تھوڑا سا, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا کے اندر فار رائٹسٹ گورنمنٹس جو ہیں, اور پوری دنیا کے اندر بلکہ کہا گیا ہے فار رائٹسٹ گورنمنٹس آ رہی ہیں, اور ان کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فار رائٹ والے ٹیررسٹ بننا شروع ہو گئے ہیں, بٹ دیٹ از ناٹ ٹرو. اگلی لائن آرٹیکل کی ہے, دا ریئل ٹیررسٹ وہ شفٹ ہو گئے ہوئے ہیں اب, اور انہوں نے نام لیا سب سے پہلے تو داعش کا. اب ہمیں ہسٹری دیکھنی پڑے گی, داعش چیز کیا ہے. داعش از اے بوگی مین. داعش ایک ایسا ٹول ہے جہاں بھی انہوں نے کوئی کاروائی کرنی ہوتی ہے وہاں پہ نام کے طور پہ داعش کو استعمال کرتے ہیں, گھسا دیتے ہیں, اور اس نام کی بیسس کے اوپر وہ پھر مسلمانوں کو اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا سیریا کے اندر انہوں نے, یا عراق سے پہلے وہاں پہ داعش بنائی, اور یہ تو آن ریکارڈ ہے, ٹرمپ نے بھی یہ بات کی اور بھی بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ یہ داعش امریکہ کی بنائی ہوئی تھی. ہاں اس میں پھر پوری دنیا سے مسلمان جن کے اندر جذبہ جہاد موجود تھا. یہ بھی کہا تھا کہ ہلری کلنٹن جو ہے وہ کو فاؤنڈر ہے, ایگزیکٹلی فاؤنڈر ہے اس کی داعش کی. ایگزیکٹلی اس نے یہ بھی کہا ٹرمپ نے. تو پھر پوری دنیا سے جو مسلمان تھے جن کے اندر ایک جذبہ تھا
کہ ہمیں جہاد کرنا ہے یا خلافت کے لیے ہم دوبارہ ریوائولسٹ موومنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں, تو بہت سارے اس کے ساتھ جوائن کیے, اچھی انٹینشن کے ساتھ جوائن کیا. تو ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا اور پھر ان کو نیست و نبود کرنا شروع کر دیا انہوں نے. آپ نے دیکھا ہوگا داعش کو عراق میں, داعش کو شام کے اندر انہوں نے کس زبردست طریقے سے, جو مسلمان وہاں پہ ان کے ساتھ مل گئے ہوئے تھے اچھی نیت کے ساتھ آ کے, ان کا بھی انہوں نے ان کو مطلب ایک طرح سے یوں کریں وائپ آؤٹ کر دیا تقریباً. پھر دوبارہ اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی تو افغانستان میں لے آئے. خبریں عام سامنے آئیں اور یہ تو میڈیا کے اوپر ویڈیوز کے طور پر بھی سامنے آئیں چیزیں, مین اسٹریم میڈیا میں ایون, کہ ہیلی کاپٹرز کے تھرو داعش کو اتارا جا رہا ہے. جب یہ افغان طالبان کے اگینسٹ آخری مہم امریکہ اپنی کوشش کر رہا تھا بیٹل فیلڈ میں لڑنے کی, اور افغانستان کے اندر کس قدر وہاں پہ تو ویڈیوز یہ بھی موجود ہے کہ جب داعش کہیں پہ مطلب وہ گھیری جاتی ہے تو اس کو ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے. جی ایگزیکٹلی, ایران نے ریسکیو کیا ایک موقع کے اوپر. تو بہرحال وہ ویڈیوز انہوں نے دکھائیں اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ داعش نے افغانستان کے اندر کس طرح سویلین پاپولیشن کا قتل عام کیا. افغان طالبان اس کے ساتھ خلاف تھے داعش کے, اور آج بھی ان کے خلاف لڑ رہے ہیں اس حوالے سے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ داعش جو ہے یہ اصل میں کس کی کریشن اور کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں انہوں نے داعش کا نام لیا, اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی القاعدہ کو, وہی القاعدہ جو امریکہ نے خود ایک دفعہ کریٹ کی ہوئی ہے, اور اس وقت افغان جہاد کے لیے کریٹ کی تھی, یہ سوویت یونین کے اگینسٹ جو تھی, اور اس میں پھر بہت سارے مسلمان شامل ہوئے آ کے. لیکن جب امریکہ کو 9/11 کرنا تھا اور ٹائیڈ چینج کرنی تھی, نیریٹو ایک اور بیانیہ نیا دینا تھا, تو اس وقت انہوں نے اسی القاعدہ کو ٹیررسٹ قرار دینا شروع کر دیا. اچھا, ساتھ انہوں نے ڈسکاؤنٹ کرنا شروع کر دیا کشمیر کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں, آسام کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں, ایون سینٹرل ایشیا اور پاکستان کا بھی نام اس جو آرٹیکل ہے اس کے اندر لیا گیا ہے کہ یہاں پر جو لوگ ایون اپنی حقوق کے لیے, ہم تو یہی کہیں گے نا, اپنی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, موومنٹ چلا رہے ہیں, جس طرح کشمیریوں کی موومنٹ ہے, جس طرح کہ آسام کے اندر موومنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اب نیا فیس داعش کا بن کے سامنے آ رہا ہے. اچھا, یہ اصل میں چیز کیا ہے؟ دیکھیے اس وقت 5th جنریشن وار, ہائبرڈ وارفیئر جو ہے نا, اس کے اوپر میڈیا کے اندر بڑا سپن دیا جاتا ہے, بات ایک کہی جاتی ہے اس کا مطلب کوئی اور ہوتا ہے. ڈسیپشن اور لائز جسے ہم دجالیت کہتے ہیں وہ اپنی عروج پر ہے, اور آپ کو یہ صاف نظر آتا ہے کہ عام طور پہ دکھایا یہ گیا کہ یہ دیکھیں فارن پالیسی کے آرٹیکل کے اندر انہوں نے انڈیا کو دہشت گرد قرار دے دیا, حالانکہ انہوں نے انڈیا کو دہشت گرد قرار ہی نہیں دیا. نام وہ کیا لے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, مسلمان وہاں پہ انتہا پسند مسلمان جو ہیں وہاں پہ داعش جیسی آرگنائزیشنز کو جوائن کر رہے ہیں, وہاں آنی شروع ہو گئی ہوئی ہے. مسلمان اسکالرز نام لے کے, ڈاکٹر ذاکر نائک دہشت گرد قسم کے اسکالرز وہاں پہ آنا شروع ہو گئے, پھر نکالا گیا ان کو. ساری کی ساری تو انڈیا کی سپورٹ میں یہ باتیں کہی گئی ہیں. مکتبہ دیوبند کو جہادزم کے ساتھ ملائن کرنے کے لیے جو جوڑا گیا, اور اس میں حقیقت بھی ہے. افغان طالبان کو دیکھیں تو وہاں پہ مکتبہ دیوبند کے لوگ ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے نہیں ہیں, لیکن ایک لنک تو تھا نا, وہاں سے وہ پڑھ کے گئے جو افغان طالبان تھے, تو انہوں نے ملائن کرنے کی اس کو بہت زیادہ کوشش کی اپنے تئیں جتنی ہو سکتی تھی. وہ چاہتے کیا ہیں اس سے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو اس علاقے کے خاص طور پہ, اور اس میں انڈیا بھی ہے, اور اس کے اندر پھر سینٹرل ایشیا کے ممالک آتے ہیں, افغانستان ہے, پاکستان ہے, ان کو مسلمانوں کو دوبارہ ٹارگٹ کرنا, چاہے وہ باہر سے آگے ٹارگٹ کریں, چاہے اندر سے ہی ٹارگٹ کروانا شروع کریں, یعنی کہ ریاستی اداروں کے تھرو بھی یہ پاسبل ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ انڈیا کے اندر ریاستی ادارے جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ کشمیر کے اور اس طرح کی جو موومنٹس ہیں مسلمانوں کی, ایون آسام کے اندر, اس کو کچلنے کا جواز ان کو ملنا شروع ہو جائے. یہ تو داعش آ گئی ہے, اور داعش کے خلاف تو ساری دنیا موجود ہے, اور ساری دنیا موجود ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی کچلا جا سکتا ہے, چاہے جو مرضی کرتے رہیں. 370 ختم کر دیا, 35 یہ ختم کر دیا, وہاں پہ مسلمانوں کے تمام حقوق ختم کر دیے. سب کو پتا ہے RSS جو ہے وہ سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے. داعش ایک ایسا لیبل ہے نا کہ داعش کا نام لے کے پوری دنیا کی آپ سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں. اسی لیے تو اس آرٹیکل میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ داعش یہاں پہ موجود ہے, اور پھر مسلم اسکالرز کو ڈیمونائز کرنا تاکہ فیوچر میں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکے جتنا زیادہ سے زیادہ پاسبل ہو. اب دیکھیے ایک چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے انڈیا کے حوالے سے, ایک تو 2016-17 کے اندر رپورٹ آئی تھی القاعدہ ان دا سب کانٹیننٹ, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آسام ہیڈ کوارٹر بن چکا ہوا ہے القاعدہ کا. وہ بھی اسی لحاظ سے انہوں نے ایک طرح سے رپورٹ بنائی تھی کہ مسلمانوں کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا جائے زیادہ مزید, اور انٹرنیشنل ایک ہوا پیدا کیا جائے انٹرنیشنلی کہ یہ ایک تھریٹننگ سچویشن ہے جو یہاں پہ کریٹ ہو رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری دوسری رپورٹس ہیں, اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس,
سینٹر فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم USCIRF کی رپورٹ ہوتی ہے. اس میں خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ RSS کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح مسلمانوں کو اور باقی اقلیتوں کے خلاف کام کر رہے ہیں. اس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی کئی رپورٹس ہیں پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جس میں انڈیا کو بے نقاب کیا گیا ایک طرح سے. اچھا اس میں ہیومن رائٹس واچ کی بہت ساری رپورٹس ہیں. اس میں فنسن کی رپورٹ ابھی جو پچھلے دنوں آئی ہے ہمارے سامنے, اور ایون یہ کہ گارڈین نیوز پیپر کے اندر یہ جب یہ 8 اکتوبر کو یہ فارن پالیسی میگزین میں آرٹیکل چھپا, اس سے ایک ہفتہ پہلے تقریباً گارڈین نیوز پیپر کے اندر ایک آرٹیکل چھپا تھا جس میں یہ خاص ذکر کیا گیا تھا کہ انڈیا کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور دہشت گرد تنظیمیں ہندو, وہ کس طرح اور اسٹیٹ اس کو بیک کر رہی ہے. اسٹیٹ جو ہے یعنی کہ اسٹیٹ آف انڈیا, مودی کی ریاست, اور مودی کا جو وہاں پہ فاشسٹ آئیڈیالوجی ہے وہ کس طرح ان کو دیوار سے لگا رہی ہے, کس طرح ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہی ہے, کس طرح وہاں ڈیموگرافک چینجز کر رہی ہے, اور کس طرح وہاں پہ صرف ہندتوا چاہتی ہے اور کوئی چیز کی اجازت نہیں دے رہی. واشنگٹن پوسٹ میں بھی ایک ایسی ہی رپورٹ آئی. ایگزیکٹلی, واشنگٹن پوسٹ میں بھی رپورٹ آئی, لیکن کسی نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی دنیا میں. انڈیا کو تو چھوڑیں, انڈیا کے اوپر کس نے انگلی اٹھانی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کیا کہہ رہا ہے, میانمار کے اندر جینوسائیڈ ہوا, دنیا کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ کارروائی کرے. یعنی دنیا کو چاہیے یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کی جنرل اسمبلی ہو, اس کی چاہے وہ سیکورٹی کاؤنسل ہو, وہ میانمار کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گی, دنیا کرے. ہاں مسلمان ملک اگر ہو, کوئی بڑا ہو یا چھوٹا, اس نے کوئی بھی ایسا کام کیا ہو اس کے اوپر فوراً چڑھ دوڑتے ہیں. تو جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں, جس فرما رہے ہیں کہ حال ہی میں یہ فارن پالیسی میگزین کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں اصل میں رپورٹ میں انڈیا کو چارج شیٹ نہیں کیا گیا. انڈیا کی چارج شیٹ جس طرح کہ بیگ صاحب نے فرمایا وہ مختلف ہے, اور کوشش ہم نے بھی کی کہ وہ بتا سکیں کہ یہ دنیا میں ایک ایسا نیکسس بن گیا ہوا ہے جس میں ایسے آرٹیکلز اور ایسی چیزیں لکھوائی جاتی ہیں جس میں بظاہر فیس آف اٹ آپ ہیڈنگ پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جس طرح انڈیا کو چارج شیٹ کیا جا رہا ہے, لیکن اندر مسلمانوں کو چارج شیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور انڈیا کو بچایا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ پچھلے چند دن سے پاکستان میں ایک بڑی خطرناک اور نئی ایک لہر جو ہے دہشت گردی کی وہ آئی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ہر دوسرے چوتھے دن جو ہے وہ پاک فوج کے لوگ جو ہیں دہشت گرد جو چھپے ہوئے ہیں, اب مختلف چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں چھپے ہوئے ہیں, ان سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے تھے. چند دن پہلے کو 20 کے قریب ایسے جو واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا جہاں پہ گوریلا وار ٹائپ کا حملے جو ہیں وہ پاکستانی فوج پہ کیے گئے ہیں, تو 20 ہمارے جوانوں نے جو ہے وہ شہادتیں نوش کی ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ کراچی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معروف عالم دین جو ہے مولانا ڈاکٹر محمد عادل صاحب کی شہادت ہوئی ہے. تو یہ جو نئی لہر ہے آپ کے خیال میں اس کے پس پردہ عوامل کیا ہیں؟ ایسا ہے جی کہ اس خطے میں کچھ صورتحال ایسی پیدا کی جا رہی ہے اور پیدا کرنے والا وہی امریکہ ہے. وہ کیا صورتحال پیدا کر رہا ہے, امریکہ اس وقت چائنا سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے. چائنا کو اپنا وہ حریف سمجھ رہا ہے. چائنا کے بارے میں اس کی رائے یہ ہے کہ چائنا اگلی صدی میں میری عالمی شہنشاہیت جو ہے ختم کر دے گا, لہٰذا وہ بھارت کو دھکیل رہا ہے کہ وہ چائنا سے بھڑ جائے, چائنا سے لڑ جائے تاکہ چائنا کا راستہ روکا جائے. ظاہر جنگ ہوگی, نقصان دونوں کا ہوتا ہے. تو انڈیا اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ ایک کارنر ہو گیا ایک لحاظ سے. وہ اس لحاظ سے کارنر ہو گیا کہ چائنا ایک بڑی قوت ہے. انڈیا کسی لحاظ سے بھی, اقتصادی لحاظ سے بھی, عسکری لحاظ سے بھی, آبادی کے لحاظ سے بھی, کسی بھی لحاظ سے چائنا کا مقابلہ نہیں ہے. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے وہ انڈیا جانتا ہے کہ ہماری تو جسے کہتے ہیں ازلی ابدی دشمنی ہے, ہم تو پہلے دن سے دشمن ہیں. انڈیا محسوس کر رہا ہے کہ اگر میرا کسی موقع پر امریکہ کے دھکا دینے سے میری چائنا سے کوئی تصادم ہو گیا تو پاکستان جو ہے نا وہ عقب سے مجھ پر حملہ کرے گا, اور قابل فہم بات ہے, قابل فہم بات بھی ہے. لہٰذا اس نے میرے نزدیک, اور میں یہ بات جو معید یوسف ہے ان کے انٹرویو سے اخذ کر رہا ہوں, میرے لحاظ سے اس نے 2 طریقے اختیار کیے ہیں. ایک طریقے کو آپ پازیٹیو کہہ سکتے ہیں, ایک کو نیگیٹو کہہ سکتے ہیں. پازیٹیو یہ کہ انہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی سے پاکستان کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. اچھا, مذاکرات کی دعوت کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ہوش میں انڈیا کو مذاکرات کی دعوت دیتے نہیں دیکھا. ہمیشہ پاکستان ہی منترڈے کرتا رہا ہے انڈیا کے, بھارت ہمیشہ نفرت. لیکن یہ بات تو آن ریکارڈ ہے نا کہ ہمیشہ مذاکرات کی میز پہ جب بھی ہم انڈیا کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس نے فراڈ ہی کیا ہے ہمارے ساتھ, کبھی پازیٹیو مذاکرات کیے نہیں. لیکن پھر بھی ہم مذاکرات کی بھیک مانگتے رہے ہیں تھرو آؤٹ انڈیا سے.
اور انڈیا ہمیشہ حکارت سے ٹھکراتا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اب اس نے کیوں مذاکرات. سر ویسے یہ ایک پازیٹیو بات نہیں ہے، جیسے پرائم منسٹر پاکستان نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر انڈیا امن کے لیے ایک قدم آئے گا تو ہم 10 قدم آگے جائیں. میں بھی اس کی یہ ایک پازیٹیو بات بتا رہا ہوں. ایک طرف سے اس نے پازیٹیو بات کی ہے کہ مذاکرات کرتے ہیں. وہ پازیٹیو بات کیوں کر رہا ہے؟ وہ پاکستان سے 50 سال سے مذاکرات کا انکاری تھا، ایک دم کیوں مان رہا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اس لیے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے پاکستان اور چائنا کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے، یعنی پاکستان کو الگ سے انگیج کرنا چاہتا ہے. الگ سے انگیج کرنا چاہتا ہے کہ اگر میری جنگ چائنا سے ہو جائے تو یہ نیوٹرل رہے، تو پاکستان سے میرے مذاکرات ہو رہے ہیں، ایک طرح کا سیز فائر چل رہا ہو میرا اس کے میں ساتھ. سمجھتا ہوں کہ اگر مذاکرات کی بات چلتی تو وہ کشمیر کی بات کرتا انڈیا، جو کبھی کشمیر کی بات نہیں تھی. آپ کو یاد ہے کہ یوفا میں جو ہمارے مذاکرات انڈیا میں، تو اس میں اس نے کشمیر کا ذکر آنے سے کو رد کر دیا تھا، صرف دہشت گردی کا ذکر تھا. تو وہ تو کشمیر کا ذکر کیوں کرے گا؟ بالکل اس کو یوں سمجھیے جیسے 62 میں جب چائنا نے حملہ کیا انڈیا پر تو امریکہ نے پاکستان کو کہا کہ انڈیا کے ساتھ مذاکرات کر لو. وہ بھی ایک دھوکہ تھا. اب بھی وہ چائنا سے ہمیں الگ کرنے کے لیے کہ آپ سے تو مذاکرات ہو رہے ہیں، جنگ کا معاملہ تو اس سے ہے. ایک تو پازیٹیو طریقہ یہ تھا کہ پاکستان کو مذاکرات میں انگیج کر کے چائنا سے الگ کر لیا جائے، ایک بات. اور پھر یہ کہ پاکستان نے، جیسا کہ آپ نے محی یوسف نے کہا، پاکستان نے 5 شرائط رکھ دی. وہ 5 شرائط کبھی مان ہی نہیں سکتا تھا. وہ 5 شرائط ایسی تھی کہ انڈیا اگر وہ مان لے تو کچھ باقی نہیں رہتا انڈیا کا. اور اس کے لیے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ انڈیا نے تردید کر دی ہے کہ ہم نے مذاکرات کی کوئی دعوت دی ہی نہیں. آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا. کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ پاکستان اس طرح کی شرائط رکھ رہا ہے تو اس کو اب صاف حال ہے اس بات سے مکر جاؤ کہ ہم نے کبھی دعوت دی تھی، اپنی پوزیشن خراب کیوں کرنی ہے؟ لہذا یہ تو ایک پازیٹیو طریقہ تھا اس کا پاکستان کو چائنا سے الگ کرنے کا. دوسرا اس نے دیکھا کہ اگر پاکستان اس راستے پر نہیں آتا تو یہاں دہشت گردی کو بڑھا دو جس قدر ممکن ہو سکے، تاکہ پاکستان دہشت گردی اندرون ملک دہشت گردی میں ملوث ہو جائے، اس کی افواج، اس کی حکومت، اس کی انتظامیہ اور اس کا جنگ کی طرف، بارڈر کی طرف جو ہے وہ اس کا رخ یا اس کا خیال جو بٹ جائے. تو یہ اصل میں دہشت گردی کی نئی لہر جو ہے پس پردہ یہ مقاصد اصل میں انتہائی مستند ذرائع کے مطابق بھارت نے $100 ارب ایلوکیٹ کیے ہیں پاکستان میں فسادات، انتشار اور خاص طور پہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان فسادات کرنے کے لیے، اور اس میں یہ دہشت گردی بھی شامل ہے. تاکہ اگر پاکستان اس راستے نہیں آتا، پازیٹیو طریقے سے میرے ساتھ نہیں آتا، تو میں نیگیٹو طریقے سے پاکستان کو یوں مصروف کر دوں. تو یہ نئی لہر کی میرے نزدیک یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے. ضیاء الحق صاحب، جیسے ایوب بیگ صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے یہ انڈیا اور امریکہ کے تعاون سے چل رہی ہے، اور وہ شیعہ سنی جو ہے یہاں پہ فساد کروا کے دہشت گردی کا ایک جو ہے وہ ماحول بنانا چاہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عالم عرب ہے اس میں اسرائیل کو جو ہے اب عرب ممالک کی جو ایک مزاحمت کا سامنا تھا وہ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سٹیج پہ کہ اب تو وہ اسرائیل کو صرف پاکستان ہی ایک ہرڈل فیل ہو رہا ہے اپنے جو اس کے ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے اور جو گریٹر اسرائیل کا قیام کا اس کا خواب ہے، اس میں پاکستان ہی ایک رکاوٹ اس کو اب فیل ہو رہا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے بیگ صاحب نے تو کہا کہ امریکہ اور بھارت جو ہے پاکستان میں یہ دہشت گردی کے اس میں انوالو ہیں حالیہ لہر میں، اسرائیل بھی کہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس لہر میں انوالو ہے؟ وسیم صاحب بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل اس کے اندر ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی انوالو رہتا ہے. جہاں تک آپ نے ذکر کیا نا، دیکھیے اس میں پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسرائیل کا جو قیام عمل میں آیا نا وہ بیسیکلی تھا تو گریٹر اسرائیل کے لیے ہی، قیام ہی عمل میں اس کا گریٹر اسرائیل کے طور پہ آیا سامنے. اول روز سے ان کے مقاصد جو ہیں وہ کلیئر کٹ تھے. وہ کہتے ہیں ببلیکل باؤنڈریز ہمیں چاہیے، فرام نائل ٹو یوفریٹس، ٹھیک ہے نا. ان کے وہ جو کناسا ہے وہاں بھی ان کی پارلیمنٹ وہاں بھی چیز لکھی ہوتی ہے. ایون 1860s کے اندر جو ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن یا ورلڈ جوئش کاؤنسل ہے، اس میں آپ چاہے وہ آپ تھیوڈور ہرزل کو لے لیں، البرٹ پائک کو لے لیں. اچھا اس کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو اس کے اندر آپ یہ جو بیلفور ڈیکلیریشن کی بات آتی ہے، اور ساتھ اس میں لارڈ روتھسچائلڈ کی بات آتی ہے اسی دور کے اندر. پھر جب اسرائیل کا قیام عمل میں آتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں بن گریون، اس نے ڈائریکٹلی، ان سب لوگوں نے ڈائریکٹلی جو بات کی وہ یہی کی کہ ایک تو مسلمانان عرب ہمارا ٹارگٹ ہے،
پہلی بات تو یہ ہوا کرتی تھی. اور پھر جب اسرائیل بن گیا اور ساتھ ساتھ پاکستان بھی اس وقت مارز وجود میں آ گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا. 1947 میں آیا, اسرائیل 1948 میں آیا. تو اس وقت بن گوریون جو تھا اس نے یہ صاف بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہمارے ایک ایجنڈے کے لیے جس کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اب جہاں تک عرب ممالک کا تعلق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جیسا کہ وہ حدیث کے جو الفاظ ہیں نا, ویل للعرب من شر قد اقترب, کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس بہت بڑے فتنے کی وجہ سے یا شر کی وجہ سے جو ان کے سروں پہ آ پہنچا ہے, بہت قریب آ پہنچا ہے. اور ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے قریب آ پہنچا ہے اور کس طرح ایک ایک کر کے عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے سامنے بچھتے چلے جا رہے ہیں, چاہے وہ بحرین ہو, UAE ہو, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ تعلقات بناتے چلے جا رہے ہیں. تو اسرائیل اس محاذ سے تو اپنے آپ کو فارغ سمجھ رہا ہے, یعنی اس کو خطرہ نہیں رہا اس محاذ سے اس قدر, جس طرح کہ کسی زمانے میں تھا جب اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تھا تو 1948 میں پہلی جنگ میں عربوں نے ہی سب سے پہلے حملہ کیا تھا. پھر وہ رک گئے درمیان میں اور اسرائیل کو مستحکم ہونے کی انہوں نے اجازت دے دی, اور جب وہ اجازت مل گئی اس کو تو 1967 میں پھر جب وار ہوئی تو اسرائیل نے بہت مارا عربوں کو. اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے وہ عرب کسی نہ کسی حالت میں بہرحال کچھ نہ کچھ مزاحمت کرتے رہے ہیں, زیادہ نہیں, لیکن اب تو بالکل ہی بچ گئے ہوئے ہیں ان کے سامنے. اب تو باقاعدہ تسلیم کر رہے ہیں نا, تسلیم کر لیا ہے, ہر قسم کے ان کے ساتھ معاہدے ہو گئے ہیں, اور اس کا نقصان تو الٹیمیٹلی ظاہری بات عرب ممالک کو. اب واپس اس طرف آئیں کہ پاکستان کے حوالے سے دیکھیے ان کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس کے راستے میں وہ کیوں پاکستان کو ایک بڑا ہرڈل سمجھتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوبارہ احادیث کی طرف بھی جانا پڑتا ہے اور ایسکیٹالوجی کی طرف بھی جانا پڑتا ہے. ہمارے لیے شاید ایسکیٹالوجی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے اس وقت, حالانکہ ہماری جو صحیح مسلم ہے اس کے آخری 4 باب, پورے مکمل باب, چیپٹرز, وہ اسلامک ایسکیٹالوجی پر ہی مبنی ہے. باب الفتن ہے, باب الملاحم ہے یعنی فتنوں کا باب ہے, جنگوں کا باب ہے, اس کے بعد پھر قیامت کی نشانیوں کا باب ہے, اس کے بعد قیامت کب قائم ہوگی اس حوالے سے باب. تو مطلب یہ باب جو ہوتے ہیں یہ موجود ہیں صحیح مسلم جو صحیح ہے ان میں سے ایک ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زائنسٹ ہیں, چاہے وہ زائنسٹ جوز ہوں یعنی یہودی ہوں اسرائیل میں ہوں یا امریکہ میں ہوں, یا وہ زائنسٹ کرسچنز ہوں جس طرح ایونجلسٹ ہوتے ہیں, وہ اپنی پروفیسیز کے لحاظ سے آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری پروفیسی ہے کہ ہم نے وہاں جانا ہے, وہاں 3rd ٹیمپل تعمیر کرنا ہے, وہاں پہ ہمارا مسیح آنا ہے جس کو ہم دجال کہتے ہیں, مسیح الدجال. اچھا وہ دنیا کو یہ بے شک دکھاتے رہے کہ ہم سیکولر ہیں, ہمارا اپنے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ایکچولی وہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں اپنی پروفیسیز. یہ باتیں ان کی کھلے عام سامنے آتی ہیں نا, یہ کوئی چھپی ہوئی باتیں تو نہیں آتی سامنے. مسلمانوں کے حوالے سے ان کو یہ بات معلوم ہے کیونکہ وہ ہماری احادیث کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں, قرآن پاک کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے ہم سے بہتر کرتے ہیں. اور اس کی ریزن ہے وہ ان کو معلوم تو ہے یہ بات سچی ہے, قرآن پاک ہے اور جو حدیث ہیں ان کے اندر خبریں دی گئی ہیں بعد کے آنے والے وقت کے حوالے سے, مانتے نہیں ہیں اپنی ہر درمی اور ضد کی وجہ سے. یہ ایک علیحدہ بات ہے, قرآن پاک میں اس کی طرف اشارے موجود ہیں. اچھا اب وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی عالمی حکومت جس کو وہ قائم کرنا چاہتے ہیں, جس کو وہ گریٹر اسرائیل کا نام دیتے ہیں, اس کے راستے میں رکاوٹ پاکستان کیسے بنتا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ حدیث کے اندر اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حجاز سے, حجاز مقدس یعنی کہ مکہ اور مدینہ وہ ایریا, وہاں سے ایک شخصیت کو کھڑا کرے گا جو دوبارہ عدل کو بھر دے گی دنیا میں, جس طرح پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی. آپ مہدی کی بات کر رہے ہیں, یہ حضرت مہدی کی بات ہو رہی ہے. اور حضرت مہدی کا جب ذکر آتا ہے تو ان کو معلوم ہے کہ وہ عرب سے لنکڈ ہیں. ساتھ بہت ساری ایسی حدیثیں دوسری ہیں موجود ہیں جن کو بعض علماء کہتے ہیں کہ ان میں اکثریت ضعیف حدیثیں ہیں, لیکن بہت تواتر کے ساتھ ہیں, اتنی تواتر کے ساتھ ہیں کہ وہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ کر بھی اور ان حدیث کے میں سے چھانٹی کر کے بھی کچھ نہ کچھ ایسی مل جاتی ہیں جن میں اشارہ موجود ہوتا ہے کہ حضرت مہدی کی حکومت کو یا خلافت کو جسے ہم کہیں گے اس کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے, دوام دینے کے لیے فوجیں جو آئیں گی وہ اس ایریا سے آئیں گی جو ہمارا ایریا جسے خراسان کہا گیا ہے اس زمان کے اندر. یعنی کہ آج سے 1400 سال پہلے کی جو جغرافیہ ہے اس کے مطابق خراسان کا علاقہ بنتا ہے. اس میں کچھ حصہ پاکستان کا آتا ہے, افغانستان آتا ہے, کچھ سینٹرل ایشیا کا بھی حصہ آتا ہے, کچھ اس میں ایران کا بھی حصہ آتا ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں گے یہ جو ذکر آتا ہے فارن پالیسی میگزین میں, یہ انہی علاقوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے دوبارہ بار بار گھوم گھوم کے. ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے ایک فوج, یہاں سے کچھ لوگ آئیں گے جو کہ آ کے لڑنا شروع کریں گے. اور یہودیوں کو پتہ ہے کہ ہمارا جو
ڈاؤن فال ہے وہ اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے جب حضرت مہدی کی مدد کے لیے لوگ آتے ہیں, وہاں ان کی ایک حکومت قائم ہوتی ہے, اور پھر وہ آگے ہم سے لڑنا شروع کرتے ہیں, جہاد شروع کرتے ہیں. یہ ان کو معلوم ہے اس بات کا, تو وہ پہلے سے ہی چاہتے ہیں کہ نپ دا ایول ان دا بڈ ان کے نزدیک, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے کو ہم کسی نہ کسی طرح سے کمزور کرتے چلا جائیں. اب پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے اوپر ان کی نظر شروع سے ہے, اسرائیل کی خاص طور پہ. یہ آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیل نے 2 مرتبہ کوشش کی 80s میں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے اوپر یا کوہٹا کے اوپر حملہ کرے, اور یہ بروقت پاکستان کو اطلاع مل گئی, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اور اسرائیل کارروائی نہیں کر سکا. اس کے علاوہ انڈیا کے اندر باقاعدہ اسرائیل بہت عرصے سے, ایون یہ جو بی جے پی حکومت سے پہلے بھی جو کانگریس کی حکومت ہوتی تھی اس دور میں بھی وہ اسرائیلی باقاعدہ انڈیا آتے تھے, آ کے ٹریننگ دیتے تھے, آ کے اسپائز کے طور پہ کام کرتے تھے, اور ایکسچینج آف جو ان کی ملٹری ٹیکنالوجی ہے وہ اس وقت سے تھی, اب تو بہت زیادہ عروج پہ پہنچ چکی ہوئی ہے. ڈرونز جو ہیں, اور ڈرونز کا ہم نے مظاہرہ دیکھ لیا ابھی جو نگورنو کاراباخ میں جنگ ہوئی ہے, اس میں آذربائیجان نے ڈرونز کے ذریعے آرمینیا جو ہے اس کی جو آرٹلریز اور باقی چیزیں تھیں زمینی فوج ان کو تباہ و برباد کر دیا ایک طرح سے. اب دیکھیں اسرائیل ڈائریکٹلی انڈیا کو ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کر رہا ہے, ملٹری بھی, انفارمیشن کی بھی, اور اسپائنگ کے اندر بھی, اور ساتھ یہ کہ وہ ہیلپ کرتا ہے انسرجنسیز کے اندر بھی, کیونکہ اسرائیل بڑا مشہور ہے اس معاملے میں, وہ اپنے ارد گرد عرب ممالک میں انسرجنسیز بھی کرتا رہا ہے, بہت عرصے سے کرتا رہا ہے, اور اب بھی کر رہا ہے. تو ان کے نزدیک یہ انڈیا کے ساتھ ایک نیچرل نیکسس ہے, امریکہ ہے, اسرائیل ہے, انڈیا ہے, یہ ایک نیچرل اتحادی بنتے ہیں, اور اس نیچرل اتحاد کا بہت سارے مقاصد ہیں. ان میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو کمزور سے کمزور کیا جائے, اور پاکستان میں جو ایک ملٹری مائٹ موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجود ہے, اس کو کمزور سے کمزور تر کیا جائے, تاکہ آئندہ آنے والے ہمارے جو پلانز ہیں اس کے راستے میں پاکستان کم از کم رکاوٹ نہ بن سکے. ایوب بیگ صاحب, جیسے کچھ مبصرین کا خیال ہے اور گراؤنڈ ریئلٹی بھی یہی ہے کہ چائنا کی گھیراؤ پالیسی جو ہے وہ امریکہ کا ایک دھرینہ خواب ہے, اور جس کے لیے وہ بھرپور کوشش کر رہا ہے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ کو مار پڑ رہی ہے. پچھلے 2 عشروں سے اس نے بھرپور کوشش کی وہاں قدم جمانے کی, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہم کہیں گے جو طالبان افغانستان کو حاصل تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اپنا رحمت دکھائی ہے, اپنا کرم دکھایا ہے کہ نہتے لوگوں کے ہاتھوں امریکہ جیسی قوت, بلکہ نیٹو فورس پوری جو ہے وہ سرنڈر ہو کے اب جانے بجانے کے لیے وہ بھاگ رہے ہیں. لیکن امریکہ اس ساری شرمندگی اور اس کے باوجود اب وہ اس خطے میں کسی نہ کسی طرح جنگ چاہتا ہے کہ ہو جائے, تاکہ یہاں پہ اس کے ایگزسٹنس کے لیے, اس کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایک اڈا اس کو مل جائے. اس کے لیے وہ بھارت کو پوری طرح بیک کر رہا ہے, اس کو بوسٹ کر رہا ہے. آپ یہ بتائیے, اگر خدا نخواستہ وہ اپنے ان ارادوں میں کامیاب ہو گیا, تو کیا پاکستان ایسی کسی جنگ میں جو خاص طور پہ جو نظر آ رہا ہے کہ چائنا اور انڈیا جو ہے وہ فیس ٹو فیس ہیں لداخ میں اور اس کے سراؤنڈنگز میں, تو پاکستان ارریلیونٹ رہ سکے گا ان حالات میں اگر خدا نخواستہ یہ جنگ گرم ہوتی ہے تو؟ وسیم صاحب, امریکہ میں ایک 95 سالہ بابا ہے, اس کا نام ہے ہینری کسنجر. جو بات اس نے امریکہ کے بارے میں کہی ہے نا, اور کوئی مورخ, کوئی سیاستدان, کوئی ہسٹورین کوئی نہیں کہہ سکا. وہ کہتا ہے کہ امریکہ جتنا بڑا دشمن اپنے دوست کا ہوتا ہے اتنا بڑا دشمن وہ اپنے دشمن کا نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ امریکہ کا اس وقت چائنا کے حوالے سے معاملہ یہ ہو گیا ہے جسے کہتے ہیں ناؤ اور نیور. یہ معاملہ ہے امریکہ کا. امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر اس وقت چائنا کا راستہ نہ روکا گیا, اگر چین اس قابل ہو گیا سی پیک بنانے میں اور بی آر کا وہ سارا منصوبہ اس کا مکمل ہو گیا, تو میری بلکہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, اللہ یہاں تک کل کیا ہونا ہے, لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ بتاتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور نہیں رہے گا. لہٰذا امریکہ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ. اور وہی ہینری کسنجر صاحب کی بات کو سامنے رکھ کر امریکہ کیا کر رہے ہیں, اپنے دوست کو اب آگ میں جھونک رہا ہے, بھارت کو, لڑادے میمولے کو شہباز سے. تو وہ چائنا ہر لحاظ سے بڑی طاقت ہے انڈیا سے, اور اس کا ازلی اور ابدی دشمن پاکستان بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ فارغ تو نہیں رہے گا.
تو بھارت کے لیے بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے اس حوالے سے. اگر یہ جنگ چھڑ گئی، اگر امریکہ کے مجبور کرنے پر بھارت مجبور ہو گیا اور اس کو جنگ میں دھکا دے دیا گیا، تو پاکستان یقیناً لا تعلق نہیں رہ سکے گا. پاکستان جو ہے اس کو اس جنگ میں شامل ہونا پڑے گا، کیونکہ میری ایک رائے ہے، کچھ اور لوگوں نے بھی اس کی توثیق کی ہے، کہ یہ گلگت اور بلتستان پہ جو انڈیا حملہ کرنے والا تھا نا، اس 4-5 ماہ پہلے، یہ حملہ بالکل تیار تھا، پاکستان کی فوجیں بھی سامنے آ چکی تھی، تو چائنا نے پاکستان کو روک دیا کہ تم مت جنگ کرو، اگر تم اس کے حملے کا جواب دو گے تو آل آؤٹ وار ہو جائے گی پاکستان انڈیا کی. اس کو جواب میں دیتا ہوں. چائنا نے یہ جنگ چھیڑی ہے نا لداخ میں، یہ اصل میں اس جنگ کو روکنے کے لیے تھی، اور چائنا نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا ہے جو اس نے امریکہ کے سامنے کیا تھا کہ امریکیوں سن لو، میرا اسرائیل پاکستان ہے. یہ اس نے امریکیوں کو کہا تھا کہ میرا اسرائیل پاکستان ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ وہی رول اس نے ادا کیا. اسرائیل کے لیے لڑی ہیں امریکہ نے، عراق پر حملہ کیا، افغانستان پہ حملہ کیا، لیبیا پہ وغیرہ وغیرہ سب کیا، خاموش بیٹھا رہا اسرائیل. تو فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ سارا اسرائیل کو ہوا. تو وہی کام کسی حد تک ہے، وہ اس کا 1/100 سمجھ لیجئے کہ گلگت بلتستان پر حملے سے روک دیا، اور لداخ پر آپ کو معلوم ہے اس نے 28,000 مربع کلومیٹر پہ اس پہ قبضہ کر لیا. یہ تو اعتراف کیا ہے نا ان کے وزیر نے پارلیمنٹ میں. تو یہ جنگ اگر ہوتی ہے، اگرچہ انڈیا اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے اور امریکہ اس کو دھکا دینے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، یہ کشمکش ابھی جاری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں بھارت زیادہ دیر ریزسٹ نہیں کر سکے گا، کیونکہ بھارت کے بہت سے مفادات جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ وابستہ ہے. بھارت امریکہ کی گود میں، اگر میں یہ کہوں تو کہیں مبالغہ نہ ہو جائے، کہ بھارت امریکہ کی گود میں اس سے زیادہ جا چکا ہے جتنا ہم کبھی امریکہ کی گود میں تھے. اس سے زیادہ جا چکا ہے، اس سے زیادہ اس کا محتاج ہو چکا ہے بہت سے معاملات میں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو پاکستان الگ تھلگ نہیں رہ سکے گا. ضیاء الحق صاحب، اگر ہم دنیا کے حالات و واقعات پہ نظر ڈالیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، جیسے میں نے اپنے ابتدائی گفتگو میں بھی کہا، کہ دنیا کو پھر ایک مارکہ روح و بدن جو ہے وہ درپیش ہے، اور تہذیب جو ہے وہ اپنے درندوں کو ابھار رہی ہے، اور خاص طور پہ اسلام اور پاکستان کے خلاف ابھار رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان سیاسی طور پہ، عسکری طور پہ، معاشی طور پہ اس جنگ کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں وسیم صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا بقول اقبال، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. دیکھیے اس وقت واقعی ایک مارکہ روح و بدن درپیش ہے. اسلام دشمن قوتیں اسلام پر آخری ایک وار یا کاری وار یوں کہہ لیں کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں، اور وہ کرتی جا رہی ہیں. سٹارٹ تو انہوں نے کر دیا ہے. اب ایسی صورتحال میں مسلمان عالم کے لیے بالعموم اور پھر مسلمان پاکستان کے لیے بالخصوص کیا چیز ہے؟ ایک تو یہ کہ اتحاد، ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اور نصیحت کے طور پہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں بار بار اس چیز کو ہی، کہ جب تک مسلمان ایک پیج پر کٹھے نہیں ہوتے، اتحاد ان میں نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ دشمن کی یہ جو شرانگیزیاں ہیں اس کے خلاف مقابلہ نہیں کر سکتے. پہلی بات. اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان میں جس طرح کہ سب کے علم میں ہے، پاکستان کو ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے تو پاکستان کے پاس طاقت موجود ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کو کچھ ایج حاصل ہے، ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کو کچھ ایج تو حاصل ہے، لیکن ہماری اقتصادی پوزیشن بہت ویک ہے، ہماری سیاسی پوزیشن بہت ویک ہے. اور کہ اس میں کسی گورنمنٹ کی ہم بات نہیں کر رہے، ہر گورنمنٹ پاکستان میں جو رہی ہے آج بھی اور پچھلی بھی، اس سے غلطیاں ہی غلطیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں اور نااہل لوگ ہی رہتے ہیں. یہ ایک ہسٹری ہے ہماری، ہم کیا اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم بلا بیٹھے ہیں وہ یہ ہے پاکستان کا وجہ جواز. ایک آئیڈیالوجی ہے پاکستان کی، اور پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے کہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تاکہ یہاں پہ اسلام کو بحیثیت دین نافذ کر سکیں.
اب دیکھیں بحثیت دین انڈیویجول لیول کے اوپر بھی نافذ کرنے کی ضرورت ہے, کولیکٹیو لیول کے اوپر بھی نافذ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے پولیٹیکل ڈائمنشن کو, اس کے اقتصادی یعنی معاشی ڈائمنشن جو ہے اس کو بھی, اس کے سیاسی ڈائمنشن کو بھی, اس کے جو معاشرتی ڈائمنشن ہے اس کو بھی, ان سب کو ساتھ لے کر اور پھر جو انڈیویجول ہے, فرد ہے, اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں اکٹھی کی جائیں اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں توفیق اس چیز کی حاصل ہو کہ ہم پاکستان میں صحیح دین نافذ کر سکیں اور اس کی جد و جہد میں شرکت کر سکیں. اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو بھی کام ہم کریں دین کی نفاذ کی جد و جہد کے لیے, اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت میں کامیابی, یہ دو چیزیں ہمارے پیش نظر ہوں, اور پھر اس کے لیے ہم اپنی محنت کریں, جد و جہد کریں. آؤٹ کم اللہ کے اختیار میں ہے, اس سے ہمیں غرض نہیں ہونی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو سکتی ہے اور ہم ان حوالوں سے ایک پیج پر آ کر اور دشمنان اسلام کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایوب بیگ صاحب آپ فرمائیے کہ پاکستان کے خلاف اسلام دشمن طاقتوں کی جو آن سلاٹ ہے, کیا پاکستان اس کے لیے تیار؟ وسیم صاحب میں سمجھتا ہوں اگرچہ بالکل درست فرمایا رضا الحق صاحب نے کہ پاکستان سیاسی طور پر بہت کمزور ہے, اقتصادی طور پر بہت کمزور ہے, لیکن انہوں نے باہر لفظ ایج کا استعمال کیا ہے کہ عسکری لحاظ سے ہمیں ایج حاصل ہے. اگر ایج حاصل نہیں بھی ہے تو ہم کسی قابل ہیں, کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ہے کہ ہم کچھ مقابلہ کر سکتے ہیں. جذبہ جہاد تو موجود ہے, جذبہ جہاد بھی ہے, کچھ سر و سامان بھی ہے, کچھ نہ کچھ ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ نظریاتی ملک کی اصل قوت نظریہ ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا کیا پاکستان کے پاس سوویت یونین سے زیادہ ایٹم بم ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن سوویت یونین شکست و ریخت کا شکار ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو بھی تھا اس کا نظریہ, درست یا غلط, صحیح یا غلط, جو بھی تھا وہ اپنے نظریے سے ہٹ گیا تھا. اپنے نظریے سے ہٹ گیا اور وہ 80 سال بھی نہ نکال سکا. پاکستان بھی جو ہے اگر اپنے نظریے پر واپس آتا ہے, پاکستان قرارداد مقاصد کو عملی شکل دے دیتا ہے, پاکستان ایک صحیح معنی میں اسلامی ریاست بن جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ یہ ایج کا لفظ بھی چھوٹا ہے. اصل ایج تو پھر ہوگا نا, اصل ایج تو پھر ہوگا, پھر پاکستان ایک قوت ہوگا, پھر پاکستان سپریم پاور ہوگا انشاءاللہ. لیکن بدقسمتی سے ہماری نہ ماضی میں اس طرف پیش رفت رہی ہے اور نہ حال میں ہے. تو اصل ضرورت یہ ہے اللہ کی کتاب سے چمڑنا چاہیے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چمڑنا چاہیے. یہ چیز اگر ہمیں آ جائے تو انشاءاللہ العزیز امریکہ کیا تمام دنیا بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی, اور انشاءاللہ ہم فاتح اور سرخ رو ہوں گے انشاءاللہ. ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.